کروڑوں حافظ قرآن ہیں جو کسی کاغذ کے محتاج ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. کروڑوں حفاظ قرآن ہیں. جی. اور نبی پاک علیہ السلام کا جو مینیفیسٹو ہے اور جو منشور ہے وہ تو اہل سنت کے ہاتھ میں ہے. سبحان. ہمارے بچے، وہ بندہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے، بچوں کی اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو ہمارے لاکھوں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں مسلمان وہ ہیں جو خدا سے اولاد مانگتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، مالکہ اگر تو اولاد دے گا تو ہم بچوں کو، بچیوں کو تیرا قرآن حفظ کرائیں گے. سبحان. اور آج بھی مدارس بھرے پڑے ہیں، جا کے دیکھ لیجئے. 5,000 5,000 بچے ایک مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں اور حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے حفاظت قرآن، جس میں نقل سے مراد صرف لکھنا نہیں ہے. پھر یہ کتابیں اگر 8-9 صدیاں بعد جو لکھی گئی ہیں اس کے اندر کوئی حوالہ وہ پیش کر ہے بھی نہیں، اس طرف بعد میں آؤں گا میں کہ وہ اس سے مطلب کیا ہے. لیکن پہلے درایتاً دیکھو اس بات کو کہ آپ حوالہ پیش کر رہے ہو جی جلال الدین سیوطی پہلی صدی ہجری میں ہوئے، جس وقت قرآن ضبط ہوا، یعنی جس وقت ایڈٹ ہوا، مرتب ہوا، قرآن پاک جمع کیا گیا، قرآن پاک کی ترتیب ہوئی جس وقت. 8-9 صدیاں تک کیا مسلمان کیا سمجھتے تھے؟ جلال الدین سیوطی کے حوالے اس بارے میں آتے ہیں، یعنی جن کو نہ سر پیر کا کوئی پتہ ہے جی بودنے سے. میں تو حیران ہوں کہ یہ بوجھے آ کدھر سے گئے ہیں، اور پھر ویسے جن کو حجت بنا کے بٹھا دیا گیا ہے. یہ بات ہے بھی، اگر قرآن مجید جیسی کتاب کو بھی متنازع بنا کے اور اس کو مسلمان نہ کر کے وہ چاہتے کیا ہیں؟ نہیں، متنازع تو ان کے نزدیک ہے. جی جی. متنازع ان کے نزدیک ہے، اور ان کی تو میں اسی بات کی طرف تو اصل میں آ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم جو بات جو ان کے عقیدے میں شامل ہے تحریف قرآن کی، وہ سیوطی کے سطح کا بندہ نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ 8-9 صدیاں بعد پیدا ہوا تو جس کے حوالے دے. وہ ان کی اصل اول ہے، اصول کافی، ھذا کافٍ لشیعتنا، جس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے گروہ کے لیے یہی کافی ہے کتاب. کہتے جی یہ امام جعفر کا قول نہیں ہے، کسی اور نے کہا. ہمارا ایک عزیز بٹ فورڈ سے یہ سوال کرتا تھا جی وہ تو امام جعفر کا قول نہیں. میں کہا امام جعفر کا قول ہے یا نہیں تو ٹائٹل پر کیوں چھاپا ہے ساری عمر اس کو؟ کتاب آج بھی تمہاری ہے تو اس کے ٹائٹل پر ہی چھپا ہوتا ہے قول مبارک تمہارا. تو لکھنؤ والے سے جا کے پوچھو، نول کشور والے سے پوچھو کہ جو بھی کتاب چھاپتے تو اس کے ٹائٹل پر یہ بات کیوں لکھتے؟ جب خود لکھتی ہو اپنے متھے پر سجا رکھا ہے ایک بورڈ بنا کے، تو ہم کیا کریں اس بارے میں؟ تو کہاں اصول کافی آپ کے درجے میں اور کہاں 8-9 صدیوں بعد کے حوالے ہمارے پیش کر رہے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو کہ کچھ آخر علم و تحقیق کی دنیا میں کبھی قدم بھی رکھا ہے؟ اتنے علمی یتیموں کو لا کر بٹھا دیا ہے. میں تو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر سید ناصر حسین ہوتے لکھنؤ والے جی یا نقل صاحب ہوتے تو آج پیٹ اٹھتے کہ کس قسم کے جہالا ہیں جو ان کے مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ گئے. یعنی مذہب میں غربت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ان کا مذہب پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی کہ ہماری تو کوئی کتاب ہی معتبر نہیں ہے. میں کہا یا غربت الفکرہ، یعنی فرقہ، اب میں کدھر جاؤں؟ کون ہے وہ لوگ جو ان سے اپنے مذہب کی وکالت کروا رہے ہیں کہ جو سرے عام ایئر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابیں معتبر ہی نہیں ہیں، ہماری کتابوں کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے؟ بھئی خدا کے بندے، جب تمہاری کتابیں معتبر نہیں ہیں تو پھر تمہارا مسلک کہاں سے معتبر آ گیا؟ جاؤ. اس وقت وہ مجتہدین حضرات جو کہتے ہیں کہ ہمارے مجتہدین ہیں، وہ ہوتے تو سر پیٹ لیتے کہ کن جو حالہ پر بات آ کر ٹھہر گئی، جو حوالہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہتے تھے کتابیں معتبر نہیں ہیں. تو اصول کافی میں یہ لکھا ہے کہ اس قرآن کے اندر جو 30 پارے قرآن ہے، اس کے اندر ایک حرف بھی اصل قرآن کا نہیں ہے، اور اس کے اندر کفر اور نفاق کے مینار کھڑے کر دیے گئے ہیں. یہ ہے تحریف قرآن، کمی اور زیادتی کا عقیدہ. اب رہ گیا الاتقان کے اقوال. تو وہ فرق ہے قرات کا اور آیات کا. فرق یہ ہوتا ہے کہ کہیں وقف لازم ہے، کہیں وقف جائز ہے. قراء کے نزدیک کہیں جہاں وقف لازم ہے اس کو وہ آیت کا درجہ دیتے ہیں، اس وجہ سے آیتیں بڑھتی ہیں، ان کی تعداد بڑھتی ہے، لیکن وہ ہزاروں میں نہیں بڑھتی. یہ فرق ہے. اب آپ اس پر توجہ فرمائیں. کہیں وقف لازم ہے تو ایک قرات والے قاری، آپ کو پتہ ہے 7 قرات ہیں اور آج تو 10 قرات ہیں قرآن مقدسہ کی باقاعدہ جو نافذ و رائج ہیں. تو وہ فرق ہے قرات کا. اور دوسرا فرق ہے آیتوں کے اندر ان مقامات کا کہ جہاں وقف جائز ہے کسی نے اس کو بھی آیت تصور کیا، چونکہ روکا جاتا ہے وہاں تلاوت کو روکا جاتا ہے. تو جہاں روکا جاتا ہے ہر سکتے پر اور ہر وقف پر لوگوں نے کسی کو آیت کا حکم لگا دیا. اس وجہ سے یہ تعداد کا فرق ہے، اور وہ تعداد ہزاروں میں نہیں جاتی، تھوڑا یہ فرق آتا ہے اس کے درمیان. لیکن قرآن پاک کی جو قرات اس وقت رائج ہے
اور پوری دنیا میں رائج ہے، اس کے مطابق کسی کا اس پر کلام نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا قرات اس میں کوئی کمی کر دی گئی ہے یا اس پر کوئی زیادتی کی گئی ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں بیچارے، وہ اس وقت تو مخبوط الحواس ہے، وہ کہہ رہا ہے جی بسم اللہ شریف کو یہ قرآن نہیں مانتے، تو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن پاک کا جز ہے، حصہ ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ دوسرا بسم اللہ کے قرآن ہونے کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے یعنی اس پر جو بحث کرتے ہیں اصولی، وہ صرف اتنی کر رہے ہیں کہ یہ فصل صورت کے لیے ہے یا کسی صورت کا جز ہے۔ اس پر ایک مخبوط الحواس آدمی ہے، بلکہ میں تو مرفوع القلم بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ اس وقت بیچارے کے آرام کرنے کا وقت ہے، اور ان کو بھی کہیں کسی پتہ نہیں اولڈ ہوم سے لا کر کے تو اپنی جان بچانے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اب اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو بات بنتی نہیں تو اس طرح جو ہے نا ہوا ہویولے کھڑے کر کے آپ اس مسئلے کو ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ آپ کے تحریف قرآن کا عقیدہ جو ہے اس سے آپ اس صورت میں بچ سکتی۔ جزاکم اللہ حضرت قبلہ شاہ صاحب، آپ کا انتہائی شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے اپنے علم سے ناظرین و ناظرات کو یقیناً مستفیض فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی امہ چینل کی پوری ٹیم کا، کنٹرول پینل کے احباب کا، کیمرہ مینز کا بھی شکریہ۔ اگر پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خورشید عالم کو اجازت دیجیے، میری طرف سے اللہ